الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرہ کے احکام و مسائل کی سیریز کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب حج بیت اللہ کے لیے انسان جائے تو اس کے لیے چند نصیحتیں ہیں۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں کہ جب بھی انسان حج عمرے کے لیے جائے تو اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی ہر جگہ ہونی چاہیے انسان کے لیے۔ تقوی اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے، ہر دفعہ، ہر بار، ہر جگہ پہ، ہر ٹائم ہونا چاہیے۔ لیکن حج بیت اللہ میں عمرہ کے لیے تقوی انسان کے اندر ضرور ہونا چاہیے، وہ تقوی اختیار کرے۔ اسی طرح دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ اخلاص میں بڑی کمی آتی ہے، چاہے حج ہے یا عمرہ ہے، اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ انسان حج عمرے میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں ریاکاری کا پہلو بڑا پایا جاتا ہے۔ انسان ہر جگہ کی تصویریں لے رہا ہوتا ہے اور آگے شیئر کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوتا ہے، لگا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ کوئی اس کو دیکھے، اس کی تعریف کرے، یا مل رہا ہے کسی کے ساتھ جا کے، ویسے ملنا جائز ہے، لیکن کوئی فخریہ ملے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی اس کی تعریف کرے، یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سیلفیاں لی جا رہی ہوتی ہیں بار بار، تو اس لیے یہ اخلاص ضروری ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے اس میں اخلاص ضروری ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کا آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ تو بڑی محنت انسان کرتا ہے، پیسے جوڑ کے، تھوڑے پیسے جوڑ کے حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، اتنی مشقت برداشت کرتا ہے، تو اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو کیا فائدہ ملے گا انسان کو؟ تو اس لیے اخلاص والا پہلو اس پہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو ترجیح نہیں دیتے اور سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اور شیئر کر رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ہم حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے، اخلاص ضروری ہے اس میں۔ دوسری نصیحت اس میں یہ ہے کہ وقت کا ضیاع نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کہیں خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں اکثر، یا گھومنے پھرنے میں لگے رہتے ہیں، یا کہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ذکر کریں، نوافل ادا کریں، نفلی طواف ادا کریں۔ اور وہاں پہ آپ گئے ہیں، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے بیت اللہ میں، فرض نماز کا، اور مسجد نبی میں 1,000 کا ثواب ہے۔ تو اس لیے ذکر میں مشغول رہیں، وقت ضائع نہ کریں، یہ بھی ایک نصیحت ہے اس میں۔ اسی طرح مردوں کا سونا پہننا یہ بھی جائز نہیں ہے، تو اس لیے اگر آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو سونا پہننا ویسے ہی مردوں کے لیے حرام ہے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مردوں کا داڑھی مڈوانا جو ہے وہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو لٹکاؤ، داڑھیوں کو چھوڑ دو، مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو داڑھی کٹانا یہ بھی ایک نصیحت ہے کہ داڑھی نہیں کٹانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ حج بیت اللہ میں یا عمرے میں کے دوران ہی نہیں، ہر ٹائم یہ رکھنا فرض ہے۔ داڑھی کٹانے والا گناہ کبیرہ کر رہا ہے اور یہ کٹانا حرام ہے، تو اس لیے داڑھیوں کو مڈوانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو حج عمرے کے لیے داڑھی کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کا حج عمرہ نہیں ہے۔ یہ نہیں بات بالکل کہنے کے مطلب یہ کہ انسان گناہ گار ہوتا ہے، کہ کبیرہ گناہ میں وہ ملوث ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہے جیسے سونا پہننا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اخلاص نہ ہونا کسی عبادت میں تو وہ تو عبادت کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں اس سے بھی بچے انسان۔ تو اس لیے داڑھی کا مڈوانا یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ مردوں کا سونا پہننا یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے یہ نصیحتیں ہیں کہ ان گناہوں سے انسان بچے، اور اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔